وسلام على عباده المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. محترم دوستو اور معزز پردانشین خواتین، اللہ جل جلالہ ہم والوں کا دین کی محبت میں اور بہت بڑا احسان ہوا، تو اس نے ہم کو ایمان کی بہت بڑی نعمت سے نوازا. یہی ہمارا تو دنیا آخرت دونوں بہن کا سرمایہ ہے. جو ایمان ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کروائے گا. حدیث میں آتا ہے جب تک اللہ اللہ کہنے والا کوئی مرد یا کوئی عورت زمین پر ہے تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا. اور جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی. نظام عالم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا. من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت. یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ تلقین کرو. یعنی کسی کا موت کا وقت قریب ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر زور سے ذرا آواز سے وہ مرنے والا ہے مرنے والی گنہگار کی حالت میں وہ سن سکے ایسے آواز کے کلمہ پڑھتے رہے. یاد دہانی ہے تلقین، کیونکہ یہ ہمارا سرمایہ ہے. آخری وقت اس کو بچانا، اس کو ساتھ لے کر جانا ہے. یہاں دنیا میں اس کی حفاظت کرنی ہے کلمے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور موت کے وقت اس کلمے کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. اور یہ تو اس کلمے کے الفاظ ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہر لفظ کے پیچھے کچھ تقاضے ہو گئے. اس کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کی حقیقت ہوتی ہے اور اس کے تقاضے ہوتے ہیں. بریانی ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ بریانی، لیکن وہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. بریانی چاول ہے، اس میں گوشت ہے، مسالے ہیں، تیل ہے، رنگ ہے. یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ترتیب کے ساتھ اس کو پکا دیتے ہیں تو اس کو بریانی کہتے ہیں. ورنہ کریانے کی دکان میں ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں لیکن کوئی بریانی نہیں کہتا. چاول بھی ہیں، گھر میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف چاول پڑے، ایک طرف گوشت پڑا ہے، رنگ ہے، تیل ہے، مسالے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی بریانی بولتا نہیں ہوتا. یہ چند چیزوں کا مجموعہ جب ہو جاتا ہے وہ پک جاتی ہیں تو بریانی کہلاتا ہے. ایسے ایمان جو ہے، ایمان کا یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 یا 77 شاخیں ہیں جو اس کا مجموعہ بنتا ہے. اس کی ابتدا ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے، اور اس کی انتہا جو ہے آخری چیز جو ہے اس کی وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے. اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے.
حدیث میں آتا ہے والحیاء شعبۃ من الایمان. اس کے درمیان میں ایمان کن کن چیزوں کا نام ہے کہ اللہ پر، پیغمبروں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر اور کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، ان چیزوں پر ایمان لانا، قبر پر، جنت پر، جہنم پر، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، دل سے تسلیم کرنا، یقین کرنا. سب سے پہلا ایمان اللہ پر لانا، پھر رسولوں پر ایمان لانا، اور آخری رسول ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی ختم نبوت پر کہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اور آپ کا لایا ہوا دین ہی کامیابی کا ذریعہ ہے. آپ کے لائے ہوئے طریقوں سے ہی ہم دنیا آخرت میں چمکیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ باطل طریقے ہیں، اس میں ہمارا، ہماری اولادوں کا، ہمارے نسلوں کا، پوری امت کا نقصان ہے. کامیابی کا راستہ صرف آپ کا طریقہ ہے. اس کو اپنے دل سے یقین کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس کو جاننا اور اس کو یقین کرنا. اللہ پر ایمان لانا ہے تو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ تنہا ایک ہی ذات پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، فرشتے، پرندے، درندے، چوپائے، سب کا جتنا سارا نظام ہے، ان کو کھلانا پلانا، ان کے بچوں کی پرورش کرنا، جتنی ساری مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات کو کھلانے والا، پلانے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا ایک اللہ ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی اللہ نہیں، اور وہ اپنی قدرت سے نظام چلا رہا ہے. وہ ہماری طرح محتاج نہیں ہے، یا دنیا کے بادشاہوں کی طرح، وزیروں کی طرح، منسٹروں کی طرح وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کا نظام قدرت کا نظام ہے، اس کی قدرت ہے، نظام قدرت سے چلاتا ہے. جیسے ہم دنیا میں آئے، ہم کچھ نہیں تھے، ہم عدم تھے، کوئی چیز نہیں تھی. ہم کو اس نے اپنی قدرت سے وجود دیا ہے. مکہ کے لوگوں نے سوال کیا تھا کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو ہاں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تو انہوں نے کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ؟ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ مر جائیں گے، آگ میں ڈالیں گے تو جل جائیں گے وہ، اور جن کو دفن کیا ہے مٹی بن جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ وہی تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، زندہ کرے گا. يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا، وہ اللہ جس نے تم کو پہلے، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، پہلی مرتبہ پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں پرورش کی اور بچہ اندر بنایا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں اس کو بھیجا. تو وہ یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ اسی قدرت سے ہم کو کھلا رہا ہے، اسی قدرت سے ہمیں پال رہا ہے. لیکن چونکہ ہم پیدا ہوئے، زمین پر آئے، دیکھا کہ ابا دکان لگائے ہوئے ہیں، بھائی ہاٹ بازار میں جا رہا ہے، امی گھر میں کچھ سی رہی ہے اور اس سے پیسے آتے دیکھ رہے ہیں، پھر اس سے بازار سے کرانے کا سامان آتا ہے اور اس میں والدہ پکاتی ہیں، بہنیں تعاون کرتی ہیں، پھر دسترخوان بیچتا ہے. بچہ یہی دیکھ رہا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ پیسے امی کما کر جمع کرتی ہیں، ابا کما کے لاتے ہیں، بھائی لاتا ہے، اور گھر میں مل کر پکاتے ہیں. وہی ہے کہ منظر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی ہے، پیچھے جو روزی دینے والی طاقت اللہ کی ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. وہ مشہور قصہ ہے کسی جگہ کہ گھر میں انہوں نے نل لگایا تھا، نل تو نل میں سے پانی آتا تھا. کسی جگہ گئے ہوں گے تو وہاں بھی ایک نل لگا ہوا تھا، خالی نل تھا، وہ اندر سے پانی نہیں آ رہا تھا. بچے نے باپ سے پوچھا کہ اپنے نل میں تو پانی آتا ہے، ان کا نل کیسا ہے، اس میں پانی نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ نل کا کنیکشن نہیں ہے، تو خالی لگا ہوا ہے. تو بچہ تو ابھی تک یہی سمجھا تھا نل میں سے پانی آتا ہے. اپنا جو گھر میں نل لگا ہوا ہے اس کا کنیکشن ٹنکی سے جڑا ہوا ہے پائپ کے ذریعے سے، تو اس لیے وہ نل میں پانی، باقی نل میں پانی وانی ہے نہیں. ایسے باپ، بھائی، شوہر، بیوی جو کچھ کما کے نظر آتے ہیں، روزی ان کے پاس نہیں، ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے.
ان کی دکان میں، ان کے دھندے میں، کاروبار میں رزق نہیں ہے، وہ تو اللہ کے خزانے سے کنیکشن جڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اور وہ روزی اس سے دے رہا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں، اس کی روزی کھائیں اور شکر گزار بنے، اس کا شکر بجا رہا ہے کہ وہ ہم کو کھلا رہا ہے، اس نے ہمیں تندرستی دی ہے، ورنہ چاہے تو 2-5 سیکنڈ میں سانس پھول کر آدمی چلا جاتا کہ بھائی ابھی ہٹا کٹا باتیں کر رہا تھا، کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، کیا ہوگا کہ اٹیک آ گیا، اٹیک ویٹیک کچھ ہو تو موت آئی، موت آئی ہو، موت آئے گی تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو، اللہ نے زندگی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، روزی دیتا ہے، کھلا رہا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ ہی کو سمجھیں کہ وہی سب کچھ کر رہا ہے، وہی سب کچھ کر، اس کے کیے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کے چاہے بغیر، چاہے دنیا ساری چاہ لے، سبھی چاہتے ہیں کروڑ پتی بن جائے، لیکن نہیں بنتے ہیں، سب چاہتے ہیں، ساری عورتیں چاہتی ہیں بہت خوبصورت بن جائے، حسین و جمیل بن جائے، لیکن نہیں بن پاتی سب، سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے بڑے بڑے مکان بن جائے، لیکن سب کے نہیں بن پاتے، ساری مائیں چاہتے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بن جائے، لیکن محنت کے بعد بھی نہیں بن پاتے، سارے باپ چاہتے کہ ہمارے بچوں کی بڑی بڑی دکانیں ہو جائیں، لیکن نہیں ہو پا، کیوں کہ وہ اللہ نے نہیں چاہا، ہماری محنت اور کوشش کے بعد بھی جو چیز اللہ چاہے گا وہ ہوگی، اور جو چیز اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکے، اس لیے اصل کرنے والی ذات اللہ کی، یہ یقین بنانا بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم جتنے لوگ پریشان ہیں وہ یقین کی کمی کی وجہ سے، اس لیے لوگ ڈر رہے ہیں، باوجود ہے کہ گھر میں سال بھر کا اناج ہے، سال بھر چلے، اتنے روکڑے بھی پڑے ہیں، لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ کیا ہوگا، دھندا نہیں چلے گا، کاروبار نہیں ہو رہا ہے، 2 دن سے دکان پر نہیں، بیٹا 3 دن سے گیا نہیں ہے، تو ماں پریشان ہو رہے گی کیوں کاروبار پر نہیں جاتا ہے، شوہر کی کاروبار آگے پیچھے، حالانکہ سال بھر کا کھانا ہے، لیکن اندر ڈر ہے، اندر خوف ہے، بیمار کوئی ہو رہا ہے، ڈر کوئی رہا ہے، اندر ڈر ہے، کیونکہ یقین کی کمی، یقین کی کمی ہے کہ کرنے والا اللہ، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ ابھی اس وقت لوگوں نے دیکھ لیا یہ جو حالات آئے بیماری کے، وبا کے، اس وبا میں لوگوں نے دیکھا کہ بعض لوگ بیمار ہوئے، اسی گھر میں وہ رہے 2 مہینے تک، 3 مہینے تک، 4 مہینے تک، اور اچھے ہو گئے، ان کو کچھ نہیں ہوا، اور گھر کا دوسرا کوئی آدمی 2 دن میں مر گیا۔ اگر وہ بیماری سے موت ہوتی تو وہ مرتا جس کو بیمار ہوا تھا، بوڑھا بچ گیا، جوان چلا گیا، بوڑھا رہ گیا 60 سال کا، اور اس کا 20 سال کا بیٹا جوان چلا گیا۔ شوہر بیمار تھا، 2 مہینے ہاسپٹل میں رہا، وہ بیوی سے دور تھا، بیوی گھر میں بیمار ہو کر ہفتے میں مر گئی، شوہر ہاسپٹل سے واپس آ گیا، 2 مہینے ہاسپٹل میں رہ کر، ڈاکٹر کہتا آج کل پر ہیں، آج کل میں چلا جائے گا، وہ 2 مہینے ہاسپٹل رہ کر اچھا ہو کے آ گیا، اور بیوی گھر میں 1 ہفتہ بیمار ہوئی اور فرصت ہو گئی۔ تو زندگی موت کا مالک اللہ، جب ہمارے دلوں میں یقین آئے گا تو ڈر نکل جائے گا، خوف نکل جائے گا، فقیری کا خوف نہیں ہوگا، بیماری کا ڈر نہیں ہوگا، موت کا ڈر نہیں ہوگا، کسی نقصان کا ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے جو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے اور بڑی قدرت والا ہے، ہم کچھ نہیں تھے اس نے بنا دیا، بڑی قدرت والا ہے، ہاں، کروڑوں جانوروں کو بغیر کمائی کھلاتا ہے، اور ہم سے زیادہ جانور کھاتے ہیں، ہم سے زیادہ، سمندر میں اتنی ساری مچھلیاں ہیں، اور جنگل میں اتنے سارے شیر ہیں، شیر کے بارے میں مشہور ہے کہ باسی خوراک نہیں کھاتا، تازہ شکار کرتا ہے، صرف جتنا کھانا ہے کھا لیتا ہے، باقی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہ جو چھوٹے موٹے دوسرے جانور ہوتے ہیں گوشت کھانے والے وہ جا کے کھا لیتے ہیں، اور اس کو جب بھوک لگتی ہے وہ جا کر شکار کرتا ہے، تازہ تازہ، بالکل 10,000 12,000 15,000 کا ایک جانور آتا ہے، اس کو تازہ لبیاں دے دیتا ہے، جب بھوک لگتی ہے جا کے شکار کرتا ہے، اور وہ اپنے خوراک وہاں سے لے کر پھر چلا جاتا ہے، کہ جو دوسرے گوشت خور ہوتے ہیں، گوشت کھانے والے، وہ جا کر اس کو پورا کرتے ہیں، ہڈی کھانے والے ہڈی کھا جاتے ہیں، گوشت کھانے والے گوشت کھاتے ہیں، اور اللہ سب کو روزی دے دیتا ہے۔ تو یہ یقین کرنا ہے، یہ ہمارے ذمہ اللہ پر یقین، یقین کے ساتھ اس اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس نے زندگی ہم کو دی ہے عبادت کے واسطے دی ہے،
زندگی عبادت کے واسطے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد زندگی عبادت، اس اللہ پر یقین کر کے اپنے آپ کو عبادت میں لگا، اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی۔ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، اس کے علاوہ نفل نمازیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس کا دھیان ہے، تاکہ نماز میں جان پیدا ہو۔ نماز ہماری طاقتور بنانے کے لیے، ساری نوافل ذکر تلاوت سارا نماز کو طاقتور بنانے کے لیے، کہ فرض کو پانی پہنچانا اور فرض کو جاندار بنانا۔ فرض نماز جو ہے وہ سرکاری حاضری، سرکاری حاضری۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ سرکاری حاضری جیسے کوئی ایک آدمی ہے گاؤں کا رہنے والا، ہمارا بھائی ہے، چچا دار بھائی، ماموں دار بھائی، اس کی نوکری رکھ کے کلیکٹر بن گیا وہ۔ اب ہم دو ساتھ میں کھیلتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، تو میں ان کے گھر جاؤں گا تو میرا چچا دار بھائی ہے، وہ مجھے لا کر پانی پلائے گا، میرے لیے وہ کھانا تیار کرے گا، دسترخوان لگائے گا، کھلائے گا مجھے، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ بے تکلف مرضی سے باتیں کریں گے اس سے۔ لیکن اب وہی چچا دار بھائی ڈیوٹی ٹائم میں اپنے آفس میں ہے اور اپنی کرسی پر بیٹھا اور وہاں میں ملنے جاؤں گا تو وہاں مجھے اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ ابھی وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی حیثیت سے بیٹھا ہے تو مجھے ادب احترام کے ساتھ مجھے بھی ذرا ٹھیک ٹھاک ہو کر جانا پڑے گا، کپڑے وپڑے ٹھیک پہن کر جاؤں گا، حالانکہ وہی ہے وہ فرماتے تھے کہ ہماری فرض نمازیں سرکاری حاضری، فرض نمازیں جو ہے سرکاری حاضری، تو اس میں ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد اے عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کر کے، بن سور کے، بننا سورنا کیسا کہ جو شرعی حدود میں ہے، شرعی دائرے میں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، پاک کپڑے پہن کر، میلے کچلے کپڑے جس میں جھاڑو لگایا، گھر میں پوتا لگایا ہے، برتن دھوئے اور نماز کا اسی کپڑوں میں پڑھیں گے نماز۔ اس کپڑوں میں ہم کسی کی شادی میں نہیں جاتے، کسی کی منگنی میں نہیں جاتے، کسی کے گھر ملنے جانا ہو تو کپڑے پہن کر نہیں جاتے، یہ تو گندے کپڑے صبح سے کے پہن کر بہت سارا کام اس سے تو کیا۔ تو نماز کے وقت اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، جو شرعی اعتبار سے لباس ہو، پوری چیز کی آستینیں ہو، سطر چھپا دیتے ہو، صاف ستھرا اچھا دوپٹہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، رب کے سامنے کھڑا ہونا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، تو اچھے کپڑے پہن کر عبادت کو عبادت کے طور پر ادا کیا جائے، یکسوئی کے ساتھ۔ مقصد عبادت ہے، کھانا ہم پکاتے ہیں گھر کا، جھاڑو لگانا، یہ ساری چیزیں ہماری ضروریات ہیں، ہمارا مقصد نہیں۔ گھر میں اگر کوئی سال بھر بھی کچن نہ چلاوے، چولہا، اور باہر سے کھانا لا کر کھا لے تو اللہ میاں پوچھے گا نہیں کیوں نہیں چلایا گھر میں، کیوں تم نے چولہا نہیں چلایا؟ ہاں ضرورت ہے ہماری، ضرور چلانا چاہیے اور گھر میں ہی پکا کے کھانا چاہیے۔ باہر کے کھانوں کے مقابلے میں گھر کا کھانا برکت والا ہے، ہم نے خود بسم اللہ بول کے پکایا ہے، گھر کا کھانا برکت والا ہے کہ ہم نے خود پکایا، بسم اللہ بول کے پکایا، اچھی چیزیں استعمال کر کے رہو، گھر میں صاف ستھری چیزیں استعمال۔ باہر کے کھانوں میں وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن ایک مثال ہے کہ اگر گھر میں نہیں پکایا سال بھر بھی تو یہ ضرورت ہے، ضرورت کہیں سے پوری ہو سکتی ہے۔ بھائی کے گھر سے کھانا آ جاتا تھا، بہن کے گھر سے آ جاتا تھا، ماں بھیج دیتی تھی یا اولاد بھیج دیتی ہے، لیکن نماز اور اعمال جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیے وہ ہمارا مقصد زندگی ہے، مقصد میں اچھی طرح سے لگنا چاہیے، نماز کو بنانا چاہیے، نماز کے وقت پر نماز، دوسرا کوئی کام نہ ہو۔ جیسے اذان ہو گئی، اذان کے بعد اب دوسرے کسی کام میں لگنا، یہ ہماری نماز سے بے توجہی۔ اسی لیے حدیثوں میں کہ اذان مؤذن جو کلمات کہے اس کا اعادہ کرے، دوہرا، یعنی اذان کے کلمات کا جواب دے، یعنی یہیں سے ہم متوجہ ہو گئے، اذان شروع ہوئی وہیں سے ہم متوجہ ہو گئے، وہاں ساری غفلت دور، ساری سستی دور، چوکنے ہو گئے، مؤذن کا جواب دیں، اور پھر اب اذان مکمل ہوتے ہی وضو کر کے اپنا پاک صاف ستھرا مصلی بچھا کر اہتمام کے ساتھ
اطمینان کے ساتھ سنتوں کو، فرائض، پھر نوافل، ساری چیزوں کو اہتمام سے اپنے گھروں میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ایک نماز پر کتنا بڑا اجر، اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے، نماز سے روزی کی تنگی اللہ دور کر دیتا ہے، روزی کی جو تنگی ہے وہ اللہ دور کر دیتا ہے۔ زندگیوں کی تنگی بھی نماز سے دور ہو جاتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے نماز کے ذریعے، چہرے پر نور آتا ہے نماز سے، دلوں پر سکون، چہرے پر نور، روزی میں برکت، یہ سارے اسباب نماز میں ہیں۔ لوگوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نمازی لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور دیگر جتنے سارے فواحش و منکرات ہیں اس سے بچانے والی چیز نماز ہے۔ جو غلط خیالات آتے ہیں، برے وچار آتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو غلط خیالات آتے ہیں، گندے گندے خیال آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، تو کیونکہ نماز ہی نہیں ہے تو پھر سارا ایسا ہی ہوگا۔ سارا کچرا ہے کہ بھائی ٹنکی میں پانی نہیں بھرتے، کیا ہوگا اندر؟ پانی ٹنکی میں نہیں بھرتے، کچھ مدت کے بعد 2-4-5 مہینے کے بعد کے اندر چونٹیاں ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، وہی اندر آ جاتا ہے۔ ایسے جب نماز جیسی اہم عبادت سے زندگی خالی ہے اور زبان پر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو پھر وہ گھر ویران گھر کی طرح، حدیث میں آتا ہے وہ دل ویران گھر کی طرح ہے جس دل میں قرآن محفوظ نہیں ہے۔ اس زبان پر کیا نور اور برکت ہوگی جہاں سے قرآن نہیں پڑھا گیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جب نماز پڑھی جائے گی تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، سکون ملے گا، سکون، دل کو اطمینان ملے گا، اور اللہ سے قرب بڑھے گا۔ جب اللہ سے قرب بڑھ جائے گا تو ہمارے اندر ایک ہمت آئے گی، ہمت، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے، کسی بڑے سے تعلق ہو جاتا ہے ہمت رہتی ہے، اور کسی بڑے سے تعلق کرتا ہے تو کم ہمتی آتی ہے۔ کہ خاندان میں مثلاً ابا ہیں، بھائی ہیں، بہت مالدار ہیں، ان کے ساتھ تعلق اچھا ہے، جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری مدد کر دیتے ہیں، تو ہمت رہتی ہے کوئی بھی کام کرنے میں، ہمارا بھائی دے دے گا، ہمارے ابا دے دیں گے۔ اور جب ان سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم آدمی اکیلا پڑ جاتا ہے کہ ہمارا بھائی دیتا تھا وہ تو انجان ہو گیا، اس سے تو تعلق بنا نہیں۔ اللہ سے جب ہمارا تعلق باقی رہے گا تو ہر وقت ہمت رہے گی، ہمت کی ختم ہو جائے گی، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اس کی نصرت ساتھ میں ہوگی، ہر نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت ہمارے پاس ہوگی۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ فضائل نماز میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھنے کے فائدے بتائے، کیا فائدے، فرض نماز کا کیا فائدہ ہے، اور وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، مردوں کے لیے ان کو چونکہ باجماعت صف اولیٰ کا کیا فائدہ ہے، اس کے فائدے بیان کیے، سنت نماز کا کیا فائدہ ہے، فرض نماز کا کیا فائدہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو 2 رکعت فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے تو دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے۔ 2 رکعت فجر سے پہلے، 2 رکعت فجر سے پہلے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب چیزوں سے افضل ہے۔ تو یہ تو سنت کا حال ہی ہے، فرض پڑھے گا تو کیا ملے گا، فرض نماز پر کیا ملے گا؟ اس لیے فرائض کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ ابھی ہمارے ماحول میں نماز کا اہتمام نہیں، نماز کا اہتمام نہیں، جس کو پورے دھیان کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ کے دربار کی حاضری یقین کرتے ہوئے نماز پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو نماز پڑھانا، اپنے گھر کے مردوں کو یاد دلانا نماز کا وقت جیسے جمعہ کے دن لوگ اہتمام کرتے ہیں تو جمعہ کی نماز کے وقت کوئی آدمی باہر نظر نہیں آتا، بچے بھی چلے جاتے، اگر کوئی گھر میں سویا تو اس کی ماں جگا دے، بیٹا جمعہ سے آ جائے، تو کوئی شوہر سویا ہو تو اس کی بیوی جگا دے، آج جمعہ سے۔ ایسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے مردوں کو یاد دہانی کرانا۔ اذان ہو گیا، ہمارے یہاں محلے میں، بازار میں، دکان میں، بستی میں اور کوئی کام نہ ہو، سب لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، سارے لوگ مسجد کی طرف، کہ اللہ کا بڑا حکم آ گیا، اس کی کوشش کرنی ہے۔ ماں بہنوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی نمازوں کی کوشش
اور فکر کے ساتھ ساتھ اپنے نابالغ بچوں بچیوں کو اپنے پاس گھر میں پڑھاوے. جو لڑکے جوان ہو گئے ہیں 14-15 سال کی عمر ہو گئی ان کو مسجد بھیجیں تاکہ ابھی سے عادی بنے. اور چھوٹے بچے ہیں 8, 9, 10 سال کے, ان کو اپنے پاس گھر میں نماز پڑھا. اپنی بچیوں کو بھی گھر میں نماز کا عادی بنا. 6-7 سال کی عمر ہو جاوے وہیں سے ان کو نماز کا حکم کرنا شروع کریں اور 5 وقت کی پڑھوا لو تاکہ ابھی سے ان کو عادت ہو جائے. اور نماز کو چھوڑنا اس لیے کہ نماز کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کی زمین پر کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ فرض نماز کو چھوڑنا بڑا گناہ. اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے ماحول میں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھی جائے. عورتیں جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں 5 وقت کی نماز کا اذان کے ساتھ ہی اہتمام کریں. یہ بڑی عبادت ہے. ایمان کے بعد پہلا تقاضا یہی. اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان میں روزے ہیں. جن ماں بہنوں کے بعد پاس اپنا ذاتی مال ہے, سونا چاندی ہے, زمین جاگیر ہے, اور وہ شرائط کے اعتبار سے زکوٰۃ کے نصاب میں آتا ہے, تجارت کا مال ہے یا روکڑ رقم اور سونا چاندی ہے, وہ چاہے تجارت کا ہو یا نہ ہو, اس پر سال میں 1 مرتبہ 2.5% زکوٰۃ جو اللہ کا فریضہ ہے. اور یہی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں سے خاص کہا, اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ, کہ اپنے گھروں میں رہ کر نماز قائم کرتے رہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتی رہیں اور اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. گھر میں رہ کر یہ کرنے کے کام ہیں. ارکان اسلام بنیاد ہے ہماری, ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. جن پر حج فرض ہیں وہ خود اپنی فکر سے اپنے حج کی ترتیب بنانا. ابھی حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں, جن پر فرض ہے ان کو جانا ہے. یہ تو اللہ کا فریضہ ہے. جس اللہ نے مال دیا, جس اللہ نے زندگی دی ہے, جس اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے, اس اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. یہ اصل ارکان اور بنیادیں ہماری. تو ان فرائض کی پابندی ایمان کے بعد یہ فرائض ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. روزہ نماز تمام مسلمانوں پر ہے اور زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے. زکوٰۃ اور حج اللہ تعالیٰ نے مال والوں پر فرض کیا ہے, وہ غریبوں پر نہیں. اللہ تعالیٰ نے طاقت سے باہر کی چیز کسی پر فرض نہیں کی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نماز سب پر ہر حال میں فرض ہے کیونکہ اس کی طاقت موجود ہے. روزے کی طاقت موجود ہے. ہاں, بیمار ہو جاوے, بہت زیادہ مجبور ہو جاوے تو اس کے لیے مسائل, باقی روزے کی طاقت سب کو ہے. تو ان فرائض کی پابندی ایمان کے بعد ان فرائض کا اہتمام کرنا ہے. اس سے اللہ کا قرب ملے گا, اللہ کی محبت ملے گی ہم کو, جو ہمارا اصل سرمایہ ہے, جو ہم کو کام لگے گا. اس کا تعارف, اس کا تعلق اور اس کی محبت. سب سے پہلے پہچان کے بعد تعلق آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ تعلق آگے بڑھ کر محبت میں تبدیل ہوتا ہے. تو اب جب محبت آپس میں ہو چکی ہے تو اب سارے کام آسان ہیں, اور اسی اللہ کی ہمیں دنیا آخرت دونوں جہان میں ضرورت رہے گی. اس لیے کوشش کریں اپنی ذات سے کہ عبادتوں میں اپنے آپ کو لگاویں. ہاں, اپنے کام کاج کو, دنیاوی کاموں کو کم سے کم کریں. جتنا کم میں چل جاتا ہے اس سے کم پر راضی ہو جاتا ہے. جتنے کم پر چل جاتا ہے, گھر کے کام کاج ہیں اور آمدنی کے جو ذرائع ہیں اس کی جو مشغولی ہیں, اس میں جتنے کم میں ہو جاتا ہے اتنے پر راضی ہو جاتا ہے. باقی اپنے آپ کو اس میں لگانا یہ مقصد زندگی. حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کو, آپ کی مبارک بیویاں جو ہماری مائیں ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت حفصہ اور حضرت ام حبیبہ اور حضرت صفیہ اور زینب اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ, زینب بنت جحش, یہ تمام ازواج مطہرات, تمام ازواج مطہرات, ان کی زندگی کو حضرت شیخ نے فضائل اعمال کا پہلا جو رسالہ حکایت صحابہ ہے اس میں ان کا تعارف کروایا. کون تھی, کس کی بیٹی تھی, کتنی عمر ہوئی, کب نکاح ہوا, کیا زندگی میں کیا مشغلہ تھا, وہ اندر لکھا ہے. حضرت خدیجہ کا پہلے مشغلہ رہا تجارت کا, بڑی تاجرہ عورت تھی,
لیکن حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد اور حضور پر جب سید خزیمہ چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، شیئر کرے۔ دعوتی ذمہ داری آئی جب حضور علیہ السلام کی عمر 40 سال کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 55 سال کی تھی، اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جتنے سال رہی مکہ مکرمہ میں، اتنے سال تک حضرت خدیجہ کے کیا کام رہے کہ انہوں نے اپنی تجارتی مصروفیت کو کم کر دیا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے کندھے سے کندھا ملا کر دین کی محنت میں آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، آپ کا ساتھ دیا پورا۔ فاقے آ گئے، فاقے جن کے یہاں مال کی ریل پیل تھی، مکہ کی بڑی رئیس مالدار خاتون تھی، لیکن دین کے خاطر انہوں نے ایسی مشقتیں برداشت کی، خود فرماتی ہیں کہ شیب ابی طالب میں ہمارا یہ حال ہو جاتا تھا کہ ہمارے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں تھا، ہم کو ہماری بھوک اور پیاس اتنی پریشان نہیں کرتی تھی جتنا ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بل بلانا ہمیں پریشان کرتا تھا۔ ببول کے پتے، ببول کے جو درخت ہوتا ہے اس کے پتے کھا کر وہاں 3 سال گزارے اور محنت میں اپنے آپ کو لگایا۔ مقصد زندگی اب سامنے آ گیا، تجارت میں نہیں لگایا اپنے آپ، کاروبار میں اب نہیں لگایا، اب مقصد میں لگایا۔ حضور کے ساتھ جو احکام آئے ان احکام پر خود عمل کیا اور حضور کی دعوت میں شریک ہو گئے، آپ کا ساتھ دیا پورا، آپ کا پورا، اور اپنا پورا مال لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔ ہاں، یہ کردار ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھروں میں ان مبارک ہستیوں کی زندگیوں کو پڑھا جائے، دھیان سے توجہ سے خود پڑھیں۔ ہاں، ساری ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، چاروں بیٹیوں کا تذکرہ ہے، ان کے کیا حالات زندگی رہے، اور جن عورتوں نے اسلام کے خاطر بڑی قربانیاں دی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت یاسر کی بیوی حضرت عمار کی والدہ ہے، انہوں نے شہادت دی اسلام کے خاطر، ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور کی پھوپھی تھی، بڑی قربانی دی انہوں نے۔ حضرت اروا حضور کی پھوپھی، اروا بنت عبد المطلب، انہوں نے بڑی قربانی دی اسلام کے خاطر۔ ایسے اور مکے میں بہت سی عورتیں تھیں جنہوں نے قربانی دی اسلام کے خاطر، بھوک پیاس، لوگوں کی گالیاں، روزانہ کا جھگڑا، روزانہ کوئی پریشان کرتا تھا، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ کسی کے بیٹے کو پٹائی ہوتی تھی، کسی کے شوہر کی پٹائی ہوتی تھی، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی پتھر ڈالتا، کبھی کانٹے ڈالتا، کبھی اونٹ کی ہوج ڈال جاتے، کوئی آپ کے گھر کے دروازے پر لوگ گوبر ڈال جاتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے گھر کے دروازے پر اونٹ کی اجڑی پڑی ہوئی، تو آپ نے اپنی کمان سے، تیر کی کمان ہوتی ہے نا آپ کے پاس کمان تھی، اس کمان کے کنارے سے اس کو سائڈ پر کیا اور پھر کہا کہ او قریش کے لوگوں، میرے پڑوسی بہت برے پڑوسی، مجھے بہت پریشان کرتے ہیں۔ ان کو گالیاں نہیں دی پڑوسیوں، روزانہ کے قضیے تھے، ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، اللہ کے دین کے خاطر تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، لوگوں کو صحیح بات کا پتہ چل جائے، حق بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، اس کے خاطر یہ ساری مشقتیں اٹھائی، اس کے خاطر اس نبی سے محبت کرنی ہے، سب سے پہلے ان سے محبت کرنی ہے، ان کا نام بار بار گھر میں لینا ہے، کھاتے ہوئے سوتے ہوئے بچوں، بیٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ ہے، اس طرح کھانا ہے، اس طرح سونا ہے، کپڑے دلوا رہے ہیں بچوں کو، بچہ مانگ رہا ہے فلانا، اس وقت بیٹا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، یہ ہمارے نبی کے طریقے والا کپڑا ہے۔ بچیوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ حضرت فاطمہ کا طریقے والا کپڑا ہے اور یہ حضرت فاطمہ اور حضور کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ لوگ اپنے ماں باپ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں اور ان کے طریقوں سے دشمنی کرتے ہیں، اپنے نبی کے طریقوں سے محبت کرنا اور نبی کے دشمنوں کے طریقوں سے نفرت کرنا، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے گھر کے ماحول میں سنت والی زندگی کو رائج کریں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں سنتوں کا اہتمام کریں، لباس سنت والا معلوم کرے علماء سے،
مارکیٹ میں تو 1000 قسم کے روز نئی ڈیزائن آتی ہے، ساری سنت کے خلاف، مشکل سے کوئی ڈیزائن سنت کے مطابق ہوتی ہے، مشکل سے کوئی ڈیزائن آتی ہے جو سنت کے مطابق، جس میں پوری آستین ہو اور بڑا قمیض ہو، کھلتا ہوا اس کی ڈیزائن ہو، وہ سنت کے مطابق ہے۔ باقی عموماً آستینیں کٹی ہوئی ہیں، جالی والی آستین ہیں، آدھی آستین ہیں، تنگ آستین ہیں، یہ سارا سنت کے خلاف ہے، بلکہ بے حیائی کو فروغ دینے کی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان عورت کی شان کے خلاف ہے، ایک مسلمان عورت کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سنت والا لباس خود بھی پہنے، اپنے بچوں کو وہ پہنا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان ہے، ہم مسلمان ہیں۔ جیسے مردوں کے لیے خاص لباس ہیں جس میں نیک لوگوں کا لباس ہے جو سنت سے ملتا جلتا ہے، سنت سے قریب ہے، ایسے عورتوں کے لیے لباس ہے جس میں کپڑا موٹا ہو اور پوری آستینیں ہو، کھلتا ہوا اس کو سلایا ہو، سر پر پورا دوپٹہ ہو، دوپٹہ موٹی چادر ہو کہ جس میں بال نظر نہ آتے ہو، اور اگر گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے نکلتے ہی پورا برقع ہو، پورا حجاب ہو کہ جس سے پورا جسم چھپ جاوے، اس حجاب میں دور سے پتہ نہ چلے کہ اس برقعے کے اندر 15 سال کی لڑکی ہے یا 50 سال کی کوئی عورت ہے۔ اس کا نام ہے برقع، اس کا نام ہے برقع، کہ باہر بیٹھنے والوں کو، چلنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کپڑے کے اندر جانے والی عورت 15-16 سال کی، 17 سال کی لڑکی ہے یا پھر وہ 50 سال کی لڑکی ہے۔ پردہ اللہ کا حکم ہے، اور جیسے نماز فرض ہے ایسے پردہ فرض ہے، نماز کی طرف فرض ہے، اور ہر غیر محرم سے پردہ ہے۔ خالی مول صاحب سے پردہ نہیں ہوتا، بعض میں عورتیں جو ہیں، کوئی عالم ہو، کوئی کپڑے کرتے پائجامے والا داڑھی والا آدمی آتا ہے، اس سے تو شر کا کم خطرہ ہوتا ہے کہ بیچارہ کچھ شریف ہوگا، وہ ایک کرتا پائجامہ پہنتا ہے، یا کوئی بڑی عمر کا آدمی آتا ہے تو وہ عورتیں گھر میں چلی جاتی ہیں۔ پردہ تو ہر غیر محرم سے ہے، ہر غیر محرم سے پردہ ہے۔ جیسے ہر قسم کی آنکھ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر قسم کی آنکھ سے بچے، چاہے وہ آنکھ کوئی چھوٹا بچہ لے کر آ رہا ہو، آنکھ تو آنکھ ہے، جلا دے گی۔ اور پردہ ہر غیر محرم سے پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو جو امت کی مائیں ہیں، ازواج مطہرات سے پردہ کروایا۔ پردے کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت تھی، حضور سے کہا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ازواج مطہرات کا پردہ ہو۔ ہر قسم کے لوگ آپ کے گھر، آپ کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ اللہ کی طرف سے فرض نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے پابند تھے کہ جو بات اللہ کی طرف سے آتی تھی وہی کہتے تھے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو پھر پردے کی آیتیں نازل ہوئی، اور سب سے پہلا خطاب انہی کو ہوا، نبی کی بیویوں، اور پھر ساری امت کی عورتوں پر پردہ فرض ہوا۔ تو نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ہماری مائیں، جیسے سگی ماں ہوتی ہیں ایسا مقام ان کا ہے، ماں سے بڑا مرتبہ ہے کہ نبی کی بیویاں احکام میں ماں کی طرح ہیں، کہ جیسے سگی ماں سے شادی نہیں ہوتی کسی لڑکے کی، ایسے ان بیویوں سے، ازواج مطہرات سے نکاح جائز نہیں۔ وازواجہ امہاتہم، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویاں جو ہیں امت کے مردوں کے لیے ماؤں کی طرح، بیٹیوں کے لیے بھی ماؤں کی طرح، تو ان ماؤں سے بھی پردہ کروایا اللہ نے، اتنا بڑا فریضہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام پوری امت کی روحانی باپ ہے، باپ سے بڑا مقام ہے نبی کا، تو نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنی امت کی عورتوں سے پردہ کریں۔ اس لیے پردے کی آیتوں کے آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے بھی براہ راست کسی عورت سے بات نہیں کی، ملاقات نہیں کی براہ راست، کوئی بات ہوتی تھی ازواج مطہرات کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے عورتیں معلوم کرتی تھیں۔ اتنا بڑا فریضہ ہے جو آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں مقبول ہے، نہیں ہو رہا۔ اس لیے کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزاریں، بقدر ضرورت مجبوری ہے گھر سے نکلنے کی تو پورے پردے سے نکلیں، اور گھر کے ماحول میں بھی اپنا چچا زاد بھائی، کاکا نو چھوکرو، ماسی نو چھوکرو، کوئی نو چھوکرو، ماما نو چھوکرو، دیور، آپ بتا دی پردو،
یہ سب غیر محرم. جس سے نکاح جائز ہے وہ غیر محرم ہے. ایک عورت کے پوچھنے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا الحم و الموت، کہ تیرا دیور تو تیرے لیے موت کی طرح ہے. تیرا دیور تیرے لیے موت بڑا فریضہ ہے. اس لیے کوشش کریں، جتنی نیت کریں گے اتنا اللہ آسان کر دے گا. اور گھر میں اس اہتمام کے ساتھ اگر ہیں، وہ ایمان والی خاتون اپنے گھر میں شہزادی کی طرح زندگی گزارے گی. ہاں، وہ تو گھر سے باہر نکلی اس لیے پریشان ہوئی عورت جو مصیبت میں پھنسی ہے اور پریشانیاں جو اس نے وہ تو مول کر لائی ہیں سب، ورنہ اللہ نے تو عورت کو گھر کی چار دیواری میں شہزادی بنایا تھا. اسی لیے اس کا نفقہ اس کے باپ کے ذمے ہے، شادی ہو جانے کے بعد شوہر کے ذمے ہے. اور اولاد بڑی ہو گئی، شوہر نہیں ہے، تو پھر اولاد کے ذمہ واجب کر دیا کہ اپنی ماں کی خدمت کرے. اس کے ذمہ، عورت کے ذمہ کبھی اللہ نے اس کی خود کی روزی روٹی اس کے ذمہ نہیں ہے. عورت کی خود کی روزی روٹی اس کے ذمہ واجب نہیں ہے. اس کی خود کی روزی روٹی اللہ نے اس کے باپ کے ذمہ، باپ کے بعد شوہر کے ذمہ. شوہر کمزور ہو گیا یا چلا گیا ہے تو پھر اولاد کے ذمہ اللہ نے واجب کی ہے کہ اپنی ماں کو، شوہر کی حیثیت سے اپنی بیوی کو، باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کو، اور بھائی کی حیثیت سے اپنی بہن کا اگر ضرورت مند ہے تو اس کا نفقہ دے، اور اس کو شہزادی کی طرح رکھا کہ گھر میں رہے، شہزادی کی طرح رہے، گھر کا نظام سنبھالے، گھر میں رہ کر پردے کے ساتھ رہیں. اپنی بچیوں کو ابھی سے پردہ کروائیں، اللہ کا حکم سمجھ کر کروائیں. کوئی مول صاحب کو دیکھ کر، حاجی صاحب کو دیکھ کر، قاضی صاحب کو دیکھ کر پردہ نہیں. پردہ تو اللہ کو دیکھ کر کرنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ابھی سے ایک ماحول ہمارا دینی ماحول بنے، گھر کا اسلامی ماحول ہو، جس گھر میں نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، تعلیم، حیا جو ایمان کا بڑا حصہ ہے. حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. اس کی پابندی کریں اور اپنے گھر کے ماحول میں یہ فضائل کے حلقے کو قائم کریں. برکت کے طور پر، وظیفے کے طور پر تعلیم نہیں ہماری. جن گھرانوں میں تعلیم ہو بھی رہی ہے تو کم گھرانے وہ ہیں کہ جو تعلیم کے ذریعے سے اپنے بچیوں کی، پوتوں نواسوں کی تعمیر کرتے ہوں. تعلیم جو ہے، تعلیم وہ تو ایک تعمیر ہے، ان کو تیار کرنا ہے، بچوں کو، بچیوں کو. اگر صحیح تعلیم و تربیت گھر میں ہو جاوے تو پھر جوان ہوتے ہوتے بچے اچھے مسلمان تیار ہو کر مسجد میں آئیں گے، اچھے نمازی ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، سنتوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، اور اچھے ذمہ دار بن کر وہ جماعتیں لے کر جائیں گے. گھر کے ماحول میں انہوں نے دین سیکھا ہے، تقوی سیکھا ہے، حیا سیکھی ہے، پاک دامنی سیکھی ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں. گھر کے ماحول میں ماں نے ان کو سکھایا ہے، گھر کے ماحول میں ماؤں نے سکھایا ہے. اس کے لیے تعلیم کی پابندی کریں گھر میں. حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، موجودہ پستی کا واحد علاج، فضائل صدقات. پھر فضائل صدقات میں مختلف ابواب ہیں، مال خرچ کرنے کے فائدے، مال روکنے کے نقصانات، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ساری چیزیں اندر ہیں. بچوں کو ایسے وقت میں لے کر بیٹھے کہ ان میں بشاشت موجود ہو، چاہے 15-20 منٹ صحیح، ان کو بشاشت پیدا کر کے، بشاشت میں تو ان میں بشاشت پیدا کریں. تعلیم سے پہلے کچھ کھلا دے ان کو، بیٹا چلو کرو، پھر تعلیم کرنے کی کچھ پلا دے، کہ ابھی کھانے کے بعد پھر تعلیم کرنے کی. چاکلیٹ دے دیا، یا تعلیم کے بعد پر وعدہ کر لیا کہ چلو بیٹا ابھی تعلیم کر لیں 15-20 منٹ، اس کے بعد سب کو ایک ایک چاکلیٹ ملے گی، سب کو ایک ایک کیلا ملے گا. تو بشاشت کے ساتھ تعلیم میں شریک ہو گئے. بچے ہیں، رغبت پیدا کریں، پھر ان کو سناویں اور ان کے اندر بھرنا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتارنا ہے. بار بار نام آئے گا آپ کا گھر میں، کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، ہمارے نبی علیہ السلام ایسے کھاتے تھے، وہ ایسا چلتے تھے، وہ ایسا لباس پہنتے تھے، وہ اس طرح بات کرتے تھے، وہ اس طرح ہنستے تھے، تاکہ ان کے دل و دماغ میں حضور کی محبت اتر جائے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جائے. بچیوں کے دلوں میں حضور کی محبت اتاریں گے. جب ان کی محبت دلوں میں آ گئی تو پھر ان کے طریقے پر چلنا آسان ہو جائے گا. اس لیے تعلیم اپنے گھروں میں پابندی سے کریں، اور بستی کے ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو
اس کی کوشش جیسے مرد کرتے ہیں ملاقاتوں کے ذریعے سے گھر گھر جا کر، عورتوں کو گھر گھر گشت کر کے جانا نہیں، لیکن ایک ماحول میں رہتے ہیں، رشتہ داری ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، محلے میں ایک دوسروں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، خوشی میں غمی میں ایک دوسرے کو شریک ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر بہنیں بھی اپنی دوسری بہنوں کو دعوت دیں، اپنی دوسری پتہ نہیں دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں میں 2 باتیں دین کی باتیں کہہ دیں، نماز کی بات کریں، گھر میں تعلیم کرنے کی بات کریں، بچوں بچیوں کو سنت والا لباس پہنانے کی دعوت دیں، آپس میں ایک دوسروں کو دعوت دیں، اور ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو اس کی بات چلائیں۔ ماں کے گھر گئے، بہن کے گھر گئے، پھوپھی کا گھر ہے، خالہ کا گھر ہے، بھابھی ہیں، تو ان کے گھر ہم آتے جاتے تو ان سے پوچھیں تعلیم ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، ان کو ترغیب دے، تعلیم کرو گے بہت فائدہ ہوگا۔ بچے بڑا اثر لیتے ہیں، بچوں میں اطاعت پیدا ہوتی ہے، بچے نمازی بن جاتے ہیں، بچوں میں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تعلیم کرنے سے حافظ عالم بنیں گے بچے، اللہ کے دین کی نسبت پر نکلنے کا ان کا داعیہ پیدا ہوگا، وہ جتنے خیر کے کام کریں گے اس کا ثواب اللہ ہم کو دے گا۔ ایسی ترغیب دے کر محلے کے گھر گھر میں تعلیم شروع کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہفتہ واری ایک تعلیم ہے جو اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ آپ کی بستی چھوٹی بستی میں 9 جگہ ہو رہی ہے، خوشی کی بات ہے۔ اتنے مکانوں میں کتنے مکان پتہ ہے؟ 250، 350، تو 350 میں 9 جگہ ہیں، گویا کہ 25-30 گھروں کا ایک حلقہ ہو گیا، 25 سے 30 مکان پر۔ اچھی ترتیب ہے، اس کی پابندی کریں۔ ابھی اس وقت جو مستورات آئی ہوئی ہیں زیادہ تر جن کا جماعت میں وقت لگا ہے 3 دن 10 دن لگا ہے، یا تعلیم میں پابندی سے جڑنے والی بہنیں، تو یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے، ہفتے میں 1 دن جس دن تعلیم ہے اس دن صبح سے اپنے آپ کو تیار کریں تعلیم کرنے کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور فضائل اعمال کی کتابوں میں سے 2-2 3-3 صفحے گھر میں صبح سے 2-4 مرتبہ پڑھ کے پھر جاوے تعلیم۔ حکایت صحابہ میں سے 2 صفحے پڑھ لیے، فضائل نماز میں سے، فضائل قرآن میں سے، فضائل ذکر میں سے، تاکہ وہاں مجمع کے سامنے پڑھنا ہے تو آسان ہو جائے گا۔ آگے سے پڑھا 1 مرتبہ 2 مرتبہ، کوئی مشکل لفظ ہے اس کا ترجمہ اپنے بیٹے سے، ابا سے، بھائی سے، ان کو بھی پتہ نہیں تو ان کے ذریعے سے معلوم کروایا کسی سے کہ بھئی یہ کیا لفظ ہے، یہ لفظ مشکل لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے، عربی کا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ترجمہ ہے، معلوم کر لو، تاکہ خود بھی سمجھے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور مجمع بھی اچھی طرح سمجھ رہا ہو، اس انداز میں کتاب کو پڑھیں۔ حدیث کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیں، جو تعلیم کرتی ہیں جو بہنیں حدیث پڑھیں تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر، تیزی سے پڑھتے جا، اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا ایسے اطمینان کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ 5 انعام دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے اطمینان کے ساتھ 2 مرتبہ 3 مرتبہ حدیث کو پڑھیں اور فائدے کو 1 مرتبہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، مجمع کو متوجہ کریں۔ استقبال والی جو بہن ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آنے والی جو بہنیں دروازے سے داخل ہوں تو دروازے کے قریب بیٹھیں، ان کو آتے ہی وہاں سے استقبال کر لیں اور ان کو مجمع کے ساتھ بٹھائیں تاکہ سارا مجمع ایک ساتھ جڑا ہوا ہو۔ تعلیم والی بہن اتنی آواز سے کہ سامنے بیٹھی ہوئی 10 12 15 20 جو بہنیں وہ سن لیں، ان کو متوجہ کر کے اطمینان کے ساتھ تعلیم کریں، اور پھر 2-3 جگہ سے پڑھا، آدھا گھنٹہ 35 منٹ ہو گئی، اب 15-20 منٹ جو ہے صفات کا مذاکرہ کریں، ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور تفریغ وقت یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا۔ 6 صفات ہے، یہ 6 صفات کی دعوت ہے ہمارے یہاں، 6 صفات کا پرچہ نہیں ہوتا، 6 صفات کی دعوت ہے۔ پرچہ تو ایک زمانے میں مستورات چونکہ کام کرنے والا نیا عملہ ایک دم سے بڑا تھا تعلیم کرنے والی بہنوں کا، تو ان کو مشق نہیں تھی، تو بعض جگہوں پر ذمہ دار حضرات نے ان کو تھوڑا سا اشارہ بتا دیا تھا کہ اس طرح سے، تو بعض علاقوں میں وہ پرچہ ہی پڑھتی ہے عورتیں۔ یہاں بھی چلتا ہے کیا؟ یہاں بھی پرچہ چل رہا ہے۔ وہ 6 صفات کا پرچہ وہ تو ایک سیکھنے سمجھنے کے لیے تھا،
جیسے آپ مکتب میں گئی تھی، یہ عورتیں جو آئی ہیں سب گئی ہوگی پڑھنے کے لیے، تو آپ کو پہلے دن وہ تختی میں بتایا گا الف با تا، ابھی بھی وہ تختی پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہی؟ ابھی عورتیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ کے گھروں میں؟ وہی تختی پڑھ رہے ہیں الف با تا والی، قرآن شریف کی تلاوت کر کے اب کہ وہ دن تک کچھ آتا نہیں تھا تو یہاں سے شروعات کروائے گا الف با تا تا جیم آ. تو ایسے ابتدا میں پرچہ دیا گیا کہ بھائی ایمان کا یہ مقصد ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے. نماز کا مقصد یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، علم ذکر مقصد فضیلت، اور اسی طرح اخلاص اکرام اور خروج کا ایک پرچہ تیار ہوا تاکہ کچھ ان کو الف با تا تا جیم پتہ چلے کیوں ہے یہ. اب تو جیسے ہم دوسری باتیں کرتے ہیں کپڑوں کی، جوتوں کی، چاول کی، آٹے کی، دال کی، تو 15 سال کی بچی بھی ایسا اچھا بہترین یہ سارے موضوع پر بولتی ہے. اس کے گھر کوئی مہمان چلے جائے ان کے ساتھ کہ تم نے کہاں سے جوتے لیے، تو وہ جوتوں کی پوری فہرست بنا دے گی کہ فلاں جگہ ایسے تھے وہ ہم کو پسند نہیں آئے، پھر ہم یہاں گئے تو وہاں سے ملے، فلاں سے اس کے پاس سے. تو ایک اچھی خاصی اور 10 منٹ کی تقریر کر دیتی ہے جوتے پر. نئے چاول آئے مارکیٹ میں، وہ کوئی خرید کے لائی ہے، اس کو کوئی کہاں سے، تو اس کی 5-7 منٹ کی تقریر کر لیتی ہے چاول پر. سب کو اللہ نے صلاحیت دی. 6 صفات کو ہم دعوت کے طور پر بولیں، اور اس لیے بولیں کہ ہمارے اندر آ جائے. اس کی مشق کرنی ہے، ایمان بنانے کی، نماز بنانے کی، علم کی، ذکر کی، اکرام اور اخلاق کی، احسان کی اور اخلاص کی. اس لیے تعلیم کے حلقوں میں پھر مشورے سے طے ہوتا ہے ہر ہفتے ایک بہن کے ذمے کی 6 صفات کا مذاکرہ کریں. وہ بہنیں جم کر 6 نمبر کی دعوت دیں، اور اپنے گھر کے ماحول میں اپنے بچوں کو 6 نمبر سکھاویں، خود سیکھیں. اپنے گھر کے ماحول میں داعی بننا ہے، بچوں کو داعی بنانا ہے، اپنی بچیوں کو داعی بنانا ہے، دین کی بات کہنے والا بنانا ہے. بچیوں کو ہم دنیا کے داعی بنائے ہیں سب نے بچوں کو. اس لیے ایک بچے کو تم چاکلیٹ دلاؤ، وہ پوری جماعت بنا کے لے آتا ہے کہ ہم کو بھی چاہیے. بچے کو آپ چاکلیٹ دلا دو ایک، اور پھر گھر میں جتنے بچے ہوں گے سب کو لے کر آئے گا. اس لیے بار بار کہنا پڑتا ہے کسی کو بتائیے مت، یہاں بیٹھ کے کھا لے، ماں سمجھے یہاں بیٹھ کے کھا لیں، کیونکہ وہ داعی بنا ہے. ایک بچے کو آپ نے جوتے دلائے ہیں تو پھر لائن لگ جائے گی سب. وہ داعی بن گئے جوتوں کے، چاکلیٹ کے اور کھانے کے پینے کے. بچوں کو ہم داعی بنائیں. ایک بچے کو نماز پڑھائی، وہ 2-3 کو لے کر آ جائے، دیکھو امی بھانجا ہے بھتیجا ہے اس کی نماز باقی ہے، تو ان کو اب سمجھائے کو نماز پڑھیں. ایک بچے کو آپ نے ٹوپی پہنائی، وہ 4 کو لے کر آ جائے کہ مجھے بھی ٹوپی دلاؤ. یہ سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے. ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ 4 کو لے کر جائے. تو بچوں کو بچیوں کو داعی بناؤ، اور اس کے ساتھ ان کو کھلاویں پلاویں، ان کی خدمت بھی کریں. اس لیے گھروں میں فضا بنانے کے لیے ہر گھر میں تعلیم شروع ہو. ہفتہ واری تعلیم کے دن اس کا اہتمام کریں. آپ کے یہاں ماشاءاللہ پہلے سے ہی جماعتیں بن کر 4-4 5-5 کی ایک محلے میں کر رہی تھی. اس وقت بھی تعلیم جاری ہے. آئندہ انشاءاللہ مشورے سے دوبارہ پھر جماعتیں بنا دی جائے گی مستورات کی. تو اسی حساب سے جس جماعت میں جو بہن ہے مشورے سے کام کرنا، اس میں ہماری حفاظت اور ہماری تربیت. مسجد کے مشورے سے جو امور طے ہو جائے اسی مطابق کام کرنا ہے. جس طرح جماعتیں بن جائیں اس حساب سے جماعتیں بنا کر تعلیم میں پابندی کریں. ہفتہ واری تعلیم میں جتنی تعلیم کرنے والی بہنوں کی پابندی ہوگی انشاءاللہ اس کا اثر بستی کی دوسری بہنوں پر پڑے گا. اس لیے پوری فکر کے ساتھ پابندی کے ساتھ تعلیم میں رہے. جس دن آپ کی تعلیم ہے اس دن کہیں نہ جاؤ، آج تعلیم کا دن، بلکہ اس دن کوئی زائد کام نہ نکالیں. جو روٹین کے کام ہے تو روزانہ کرنے پڑتے ہیں. لیکن مثلا آپ کی تعلیم جمعہ کے دن ہے اور آپ نے کپڑے بھی صبح نکال لیے جمعہ کے دن دھونے کے لیے، تو کپڑے دھونے کا کام بڑھ گیا. روزانہ کے کام تو اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں. اب کپڑے دھوتے دھوتے ہی 2 بج گئے، تو اب کون تعلیم میں جائے؟ اور اگر فارغ بھی ہو گئے جلدی لیکن تھکن اتنی ہے کہ نیند آ رہی ہے، اس دن فارغ رہیں، صبح سے تیاری کریں. تعلیم ذمہ آئی ہے تو 2-4-5 جگہ سے مضمون دیکھ لیں، دعا مانگے اللہ سے. تعلیم کا وقت 2 بجے ہیں تو 2 بجنے میں 5 منٹ باقی ہو پہنچ جائے، 5 منٹ پہلے پہنچ جائے تو نئے مجمع پر اس کا اثر پڑے گا کہ کام والی بہنیں، تعلیم والی بہنیں جلدی پہنچ جاتی، وہ بھی انشاءاللہ جلدی آنا شروع ہوگی. اور دھیرے دھیرے ایک صحیح ترتیب قائم ہوگی، وقت پر پہنچے گی، تعلیم ہوگی، صفات کا مذاکرہ ہوگا، نیا مجمع تیار ہوگا.
اخیر میں 5-6 منٹ جو ہے آنے والے مجمع کو بھی گھروں میں پابندی سے نماز پڑھنے کی، گھر میں تعلیم کی، ذکر تلاوت عبادت کی، بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی ترغیب دیں، جس کے ذمہ صفات کا مذاکرہ ہے وہی بہن اخیر میں صفات 15 منٹ بیان کر کے پھر اخیر میں 5 منٹ 20 منٹ صفات کر لیے، 5 منٹ اخیر میں ترغیب دے کر عزائم کروا کے، ارادے کروا کے ان بہنوں کو پھر دعا پڑھ کے رخصت کریں۔ مختصر دعا پڑھ لیں، جو سبحان اللہ بحمدہ مجلس کے بعد کی دعا پڑھتے وہ پڑھ کے مجلس ختم کریں، اور تعلیم کے بعد واپس اپنے گھر جائیں، راستے میں کہیں نہ روکیں۔ تعلیم کرنے گھر سے نکلی ہیں تو دوسرا کوئی کام لے کر نہیں نکلا، ابھی صرف تعلیم، اپنا کوئی کام ہے اس کو دوسرے وقت میں کریں۔ ابھی تو تعلیم کے لیے گھر سے نکلے، واپس اپنے گھر، نہ اس گھر میں زیادہ ٹھہرے جہاں تعلیم ہے، تعلیم کے بعد فوراً نکل جائے، گھر خالی کر دیں، نہ راستے میں کہیں روکیں، نہ کسی اور جگہ مہمان بن کے جاویں، اس وقت اپنے گھر لوٹ جاویں اور اپنا عمل مکمل کر لیں۔ اب اپنے کوئی کام کاج کی وجہ سے نکلنا ہے تو دوسرے اوقات میں جائیں۔ تو اس طرح تعلیم کی پابندی کریں، گھروں میں بھی اس کا اہتمام کریں۔ یہ 2 کام مستورات کے لیے مقامی کام ہیں، اور اس کے ساتھ مستورات کے لیے نقل و حرکت ہیں کہ ہر 2 مہینے چھوڑ کر تیسرے مہینے میں 3 دن اور سال میں 1 مرتبہ 10 دن اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگا۔ 3 مرتبہ 3 دن لگیں گے، 9 مہینے سال کے گزریں گے، دوسرے 3 مہینے پورے ہوتے سال پورا ہوگا تو چوتھی مرتبہ میں 10 دن، 2 مہینے چھوٹے تیسرے مہینے میں 3 دن، پھر 2 مہینے چھوٹے چھٹے مہینے میں 3 دن، پھر 2 مہینے چھوٹے 9واں مہینہ آئے گا اس میں 3 دن، اور پھر 2 مہینے چھوٹ کر 12واں مہینہ آئے گا اس میں 10 دن لگانے۔ تو پورے سال کا یہ پروگرام ہے کہ 3 مرتبہ 3 دن اور 1 مرتبہ 10 دن لگانا، اور پھر اس کے بعد اللہ آگے توفیق دے، اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے ضلع میں 100 بہنیں ہوگی چلنے والی ہیں، 100 سے زیادہ بہنیں ہوگی جن کا 40 دن اللہ کے راستے میں لگا ہے، 15-20 بہنیں وہ ہوگی جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں جا کر 2-2 مہینے لگائے، 2 مہینے لگائے باہر بیرون ملک میں جا کر، تو اللہ کا فضل ہے۔ آپ کے یہاں سے بھی اس کا نظام بنے۔ مزدورات کا کام یہاں بہت پرانا ہے، لیکن جماعتیں بہت کم نکل رہی ہیں۔ ابھی معلوم ہوا کہ جنوری میں جماعت گئی تھی مزدورات کی 3 دن، اور اشرا لگائے ہوئے 3 ہی بہنیں ہیں اتنی بڑی بستی میں۔ سنجیدے میں کتنی تھی؟ 45 25 تھی، سنجیلی میں 25-27 بہنیں اشرا لگائی ہوئی، سکسر میں ہیں، جھالور میں کافی بہن، جھالور میں چلنے والی 4-5 بہنیں ہوگی۔ آپ کی بستی میں پرانا کام ہے، عورتوں میں بھی 65 بہنیں تقریباً 3 دن لگائی ہوئی ہیں، 65 ہیں۔ بزرگوں کی ترتیب پر اپنے آپ کو ڈالیں، نیتیں کریں، ارادے کریں، اللہ سے مانگیں۔ آسان کرنے والا اللہ ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم تو محتاج ہیں، مجبور ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ طاقت دے گا، اللہ فرصت دے گا۔ ارادے کریں، نیتیں بنائیں کہ ہمیں قربانی میں آگے بڑھنا ہے اور ترتیب سے کام کرنا ہے۔ ترتیب جیسے میں نے عرض کیا، 2 کام مقام پر، روزانہ کی تعلیم، ہفتہ واری تعلیم، ہر تیسرے مہینے 3 دن، سال میں 1 مرتبہ 10 دن، اور پھر چلہ، پھر ہر سال چلہ نہیں عورتوں، 2 سال چھوڑ دیں پھر تیسرے سال چلہ، 3 سال میں 1 مرتبہ 40 دن، 3 مہینے میں 1 مرتبہ 10 دن، اور سال بھر میں 1 مرتبہ، 3 مہینے میں 1 مرتبہ 3 دن، اور سال بھر میں 1 مرتبہ 10 دن۔ یہ مزدورات کے کام کی ترتیب ہے۔ اس لیے ابھی آپ بہنوں سے ہماری گزارش ہے، پہلے تو سب نیت کر لو کہ انشاءاللہ اس مبارک کام کو بزرگوں کے مشورے سے معطل کرنا، اور مرد بھی سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مردوں والا بھی پابندی سے کریں گے، عورتوں والا بھی پابندی سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے بھی ارادے کرو، جن عورتوں کے 2 یا 3 مرتبہ 3 دن لگے ہیں وہ 10 دن کی نیت کرو۔ آج کے اس جوڑ میں ایک جماعت 10 دن کی کم از کم بننی چاہیے فتح پورہ، اور باقی جتنی بہنیں ان سب کی 3 دن کی ترتیب بن جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ لگے وہ دوسری مرتبہ لگا، دوسری 2 مرتبہ لگے تیسری بار لگا۔ لیکن جن کے 2-3 مرتبہ لگ چکے ہیں پہلے سے، وہ بہنیں تو 10 دن کی نیت کر لو، 2 دن بعد، 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، 6 دن کے بعد آپ کے یہاں سے ایک جماعت عشرے کی بن جاوے، اور باقی سب بہنوں کے 3 دن لگے۔ اب وہ باری باری لگاتی رہے گی، 2-4 دن میں ایک جماعت چلی جائے، پھر وہ آئے تو دوسری جماعت جائے، پھر وہ آ جائے تیسری جماعت جائے، ہوتے ہوتے 65 جماعت 65 بہنیں ہیں، اس میں سے اگر 5 بہنیں عشرے میں گئی تو 60 بہنیں بچے گی، اور 60 کی 5-5 کی جوڑی بنائیں گے تو کتنی جوڑیاں بنے گی؟ 12۔ تو 12 جماعتیں 3 دن کی بن جاوے، اور کم از کم ایک جماعت عشرے کی بن جاوے۔ اس لیے اب آپ بہنیں جو ہیں آپس میں 2 حلقے لگا دو، بڑی مسجد والی بہنیں ایک طرف بیٹھ جاؤ، چھوٹی مسجد کی فاطمہ مسجد کی بہنیں ایک طرف بیٹھ کر
پرچے پر نام لکھیں اور ترتیب سے کام کرنے کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ موت تک جب تک جئیں گے دعوت کا یہ کام بزرگوں کے مشورے سے ان کی بتائے ہوئے طریقے پر پابندی سے کرنا، اور ان کا بتایا ہوا طریقہ جیسے میں نے عرض کر دیا اس طریقے پر کرنا، اور ابھی نقد میں 3 دن، ابھی نقد میں 10 دن، اس کے نام لکھ کر پرچہ یہاں دیں، پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔